انڈیا کو لیڈرشپ میسر رہی 16 سال تک نہرو اور گاندھی کی صورت میں. ہمارے اور انڈیا کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے 16 سالوں میں بہت کچھ کر لیا. انہوں نے اپنے ملک کو، اپنی سوسائٹی کو اپلفٹ کیا، انسٹیٹیوشن بلڈ کیے، گوروں کے نظام سے نکلے. 9 سال تک تو ہمارا آئین ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں گورننس سسٹم جو فلور ہے وہ کامیاب نہیں ہے. لوگ انسٹیٹیوشن کے تابع ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی انسٹیٹیوشن شخصیات کے تابع ہیں. یہ گورننس کے ماڈل کو ایڈریس کر لیں تو آپ دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام ہے اس کے آگے آ سکتے ہیں. جو روزگار ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو تعلیم ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال کے بچے کو تعلیم دلوائے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک ایڈوکیٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پچھلے کئی برسوں سے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی کام کر رہے ہیں اور پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ان کا بہت زیادہ کام ہے اور یہ ان کا ایکسپرٹ ایریا ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں ان کی اصل وجہ کیا ہے اور پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس میں یہ کیا رائے دیتے ہیں، کیونکہ یہ معاشرے کے مسائل پہ اور لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ہے تو یہ مسائل کو بہت دقیق نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی نظر بھی ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس مسئلے کا کیا حل ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا یہاں سسٹم کی جو مینجمنٹ ہے وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو مینج کر پائے. انہی سب چیزوں پہ، انہی ٹاپکس پہ ہم آج ان سے ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم عبداللہ ملک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. سر، آغاز میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ لاء کی فیلڈ کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بذات خود ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو موٹیویشنل کام کر رہا ہے اسپیشلی یوتھ میں. تو اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے بھی بلا لیا اور جو میرے ایکسپیرینسز ہوں گے یوتھ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یقیناً انہیں موٹیویشن ہوگی. دیکھیے، لاء کے پروفیشن کو میں نے ایز اے پیشن اڈاپٹ کیا تھا. جب ہم لوگوں کی مزری دیکھا کیا کرتے تھے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم سوسائٹی میں کچھ کر سکتے ہیں. تو لاء کی وہ فیلڈ ہے جس میں باؤنڈریز نہیں ہیں. آپ کسی بھی لمٹ تک جا سکتے ہیں اور کسی کی جو ہیلپ ہے وہ کسی حد تک بھی کر سکتے ہیں. اور یقیناً یہ وہ شعبہ ہے جس میں آپ کوئی ایسا موضوع لے لیں، کوئی ایسی فیملی لے لیں، کوئی ایسا بڑا پروفیشن لے لیں جس میں آپ کو کام کرنا چاہیں تو ٹاپ از اویلیبل اور ٹاپ از ویکنٹ آپ کر سکتے ہیں. اور یوتھ کے موٹیویشن کے لیے میں یہ کہتا جاؤں کہ اگر آپ باقی سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو پیشن ہے کام کرنے کا، کمٹمنٹ ہے اور آپ لاء کے ذریعے کوئی چیزیں اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں لانا چاہتے ہیں تو لاء از دا بیسٹ فیلڈ. اور اسی فیلڈ کو اس لیے میں نے اڈاپٹ کیا تھا کہ اس میں کرنے کو بہت کچھ ہے اور روکنے والا کوئی نہیں ہے. سر، آپ کی انسپائریشن کون تھے جن کو دیکھ کے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے بھی کچھ کرنا ہے ملک کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان میں تو یقیناً بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے، سب سے پہلے تو میرے اپنے جو استاد تھے، یقیناً ماں کی طرح باپ کی طرح پہلی درسگاہ تو ماں ہوتی ہے، دوسری استاد ہوتا ہے. تو میں نے دونوں سے سیکھا. جو میرے استاد تھے جن سے میں نے شروع میں سیکھا بڑے ہمبل تھے اور وہ اپنے بچوں کی طرح مجھے سمجھتے تھے. میں ان کے بیٹے کا دوست بھی تھا، کلاس فیلوز بھی ہم تھے. تو وہ مجھے بڑا گائیڈ کیا کرتے تھے ہر جگہ پہ جا کر. تو پھر میں نے سوچا کہ چونکہ یہ اتنی محنت کرتے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ، موٹیویشن کے ساتھ، اور ان کا جو وکالت کا جو ایک انداز ہے وہ لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. چودھری فضل اللہ صاحب میرے استاد تھے. یقیناً میں انہیں ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا. میں نے ان سے سیکھا. اور اس کے بعد یقیناً جب ہم ہسٹری کو، تاریخ میں پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ کوٹ کرتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو. تو میں نے بھی ان سے سیکھا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کو لیڈ کیا، کس طرح وزڈم کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اور انہوں نے قوم کو لیڈ کیا. نہ صرف قوم کو لیڈ کیا بلکہ انہوں نے کمپیٹ کیا اس وقت کے بہت بڑے جو جورسٹ تھے ان کے ساتھ. اور آخرکار گوروں کو ایسی دلیل دی کہ اس دلیل کو گوروں کو ماننا پڑا اور پاکستان کی ہونے کی بنیاد رکھی. صحیح. سر، آپ کے خیال میں اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے جس میں بہت سارے مسائل ہیں، مہنگائی بھی ہے، مس مینجمنٹ بھی ہے اور غریب عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے، ہر فیلڈ سے منسلک لوگ کہیں نہ کہیں پریشان ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ روٹ کوز کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا آسان ہے، اس میں کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. دیکھیے، یہ 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہسٹوریکلی. پہلی کہ جب پاکستان بنا
تو انڈیا کو لیڈرشپ میسر رہی 16 سال تک نہرو اور گاندھی کی صورت میں. انفارچونیٹلی ہمیں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ کی ایک ویژنری پرسنالٹی تھی، جن کا ایک گول تھا، جن کے پاکستان کے آگے لے کے چلنے کی ایک انہوں نے بنیاد رکھی تھی، ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں میسر رہی. ہمارے اور انڈیا کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے 16 سالوں میں بہت کچھ کر لیا. انہوں نے اپنے ملک کو، اپنی سوسائٹی کو اپلفٹ کیا، انسٹیٹیوشن بلڈ کیے، گوروں کے نظام سے نکلے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 9 سال تک تو ہمارا آئین ہی نہیں تھا. 1947 سے لے کے جو 1935 سے ایکٹ تھا اس کے نیچے کام. 56 میں پہلا ہمارا آئین بنا، پھر 62 میں، بالآخر پھر ایک متفقہ آئین 1973 میں بنا. جو آپ نے کوشچن کیا بڑا ویلڈ کوشچن ہے اور ہمیں اس چیز پہ یاد رکھنا چاہیے. سب سے بڑا جس وقت پاکستان کو مسئلہ درپیش ہے وہ گورننس کا. ہمارے یہاں گورننس سسٹم جو فلور ہے وہ کامیاب نہیں ہے. اس میں اگر آپ کام کریں تو اس میں بہت سارے ادارے بلٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ہی تاریخ کو آزاد ہوئے، لیکن انڈیا آج کہاں کھڑا ہے؟ لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بلڈ کر گئے ہیں. لوگ انسٹیٹیوشن کے تابع ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی انسٹیٹیوشن شخصیات کے تابع ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. پاکستان میں اگر آپ گورننس کے ماڈل کو ایڈریس کر لیں تو آپ دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام ہے اس کے آگے آ سکتے ہیں. دیکھیں نا، دنیا میں جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے ان کا ایک ٹریڈیشن، صدیوں کا ایک پرانا سسٹم ہے، اس کو فالو کرتے ہیں. ہم نیولی بورن ہیں اور ہمارے یہاں دوسری جو پرابلم یہ ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. ہمیں پولیٹیشین ملے ہیں. پولیٹیشین جو نا نیکسٹ پاور میں رہنا چاہتا ہے، وہ نیکسٹ الیکشن کی سوچتا ہے، وہ پریمزز لوگوں سے کرتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ نیکسٹ جنریشن کی سوچتا ہے. بس یہ بنیادی فرق ہے. ایسا ہی ہے سر، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہے پاکستان کے سوشل ایشوز پہ تو آپ کام کر رہے ہیں، لیکن ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ ابھی کرنٹلی کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کن کن چیزوں کو آپ نے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، 2 بنیادی چیزیں، ایک سوسائٹی اور ایک سوسائٹی کو جوڑنے والے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ چیزیں. مثلا ایک سوسائٹی ہے، سوسائٹی میں آپ کو سوسائٹی کے جو بنیادی نیڈز ہیں، بنیادی حقوق ہیں، ان کو کیٹر کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو روزگار ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو تعلیم ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال کے بچے کو تعلیم دلوائے. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو دے. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے یہ گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو آج کل کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق انوائرمنٹل ایشو ہیں، یہ چیزیں ہیں. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو سیکیورٹی ہے کسی شخص کی، بنیادی حقوق ہے، جو ہمارا پہلا آئین کا چیپٹر ہے، یہ ریاست نے دینے ہیں. اب دیکھیں، جب معلوم نہیں ہے تو لوگوں تک یہ معلومات مہیا کرنا آپ خود بھی کر رہے ہیں. لوگوں کو ایڈریس کرنا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ریاست اور شہریوں کے درمیان جو برج ہے اس کو کم کرنا، اویئرنیس پیدا کرنا، ایڈوکیسی کا کام کرنا. دیکھیں نا، یہ چیزیں ایک پارٹ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کون سا موڈ اور میڈیم اڈاپٹ کرنا ہے. تو بیسٹ سورس ہے لا سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے 1973 کا آئین ہے، اس میں آرٹیکل 199 ہائی کورٹس کے ریٹ کی صورت میں ہم کرتے ہیں، اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہے آرٹیکل 184(3) جس میں آج خود نوٹس لیتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس، ان کے ساتھ مل کر ہم یہ کام کرتے ہیں. جہاں جہاں بنیادی انسانی حقوق کو حکومت وقت کیٹر نہیں کر رہی ہوتی، ہم پھر یہ لا والا سورس اڈاپٹ کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن، جو آپ نے پہلے آف دی ریکارڈ بھی بات کی تھی. تو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن بڑا کی ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. یہ وہ چابی ہے، آپ جس تالے میں لگائیں گے وہ کھلتا چلا جائے گا، اور اس سے جب دروازے کھلیں گے تو جو ونڈو اپرچونٹی کھلیں گی تو وہ لوگوں کے لیے ہوگی. سر لا کی فیلڈ سے جو لوگ منسلک ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اس وقت کرنٹلی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کس طرح اپنا رول پلے کرنا چاہیے معاشرے کو بہتر بنانے میں؟ دیکھیں، یہ پورا ایک سسٹم ہے. مثلا جو یہ فیلڈ ایک چیریٹ ہے. چیریٹ کے 2 پہیے ہیں، ایک جوڈیشری، ایک لا کی جو بینچ اور بار جسے ہم کہتے ہیں، اور ان دونوں کے جو وزن کو کھینچتا ہے وہ کلائنٹ کھینچتا ہے. اب کلائنٹ کی ساری ذمہ داری ہے کہ وہ جو ڈیلے ہوتا ہے انصاف کے اصول میں، وہ جو لا والے جو ہمارے وکلا بھائی ہوتے ہیں وہ جو اس میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں، وہ اب دونوں کو بیچارہ بوجھ کھینچ رہا ہے. اور کیسے کھینچ رہا ہے؟ پے کر کے.
تو لاء میں سب سے بڑی یہ ہے کہ اب لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ مجھے انصاف بائی حکم بائی کروک چاہیے. وہ اب وکیل کی انٹیلیجنس پہ نہیں جاتے, وہ سوچتے ہیں کہ کس وکیل کا اچھا تعلق, اچھا نام ہے اور اس کا ججز کا اچھا ریلیشن شپ ہے. یہ جو سوچ ہے نا یہ بڑی نیگیٹو ہے. حالانکہ آپ کو وزڈم پہ جانا چاہیے. وکیل کا کام ہوتا ہے کہ اپنے کیس کی پریپریشن کرنا, تیاری کرنا, دلیل کے ساتھ طے کرنا, کورٹ میں اپیئر ہونا اور اپنے کیس کو اچھے انداز میں پیش کرنا. آگے ججمنٹ کیا آتی ہے, انصاف کے کیا تقاضے. ہاں اب جو ایک سسٹم آپ نے صحیح کہا کہ جو ایک لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ڈیلے ہوتا ہے, جسٹ ڈیلیڈ جسٹ ڈینائڈ. جب اب تاخیر ہوتی ہے تو اس سے انصاف ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف ہم جو جوڈیشری کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو بلٹ اپ کریں, آج کے جدید تقاضوں کے مطابق کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو وکیل ہے وہ اب بڑے پروفیشن کے ساتھ ہے, وہ سیکھ کیا ہے. انفارچونیٹلی جو آپ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں دونوں میں جوڈیشری نے اپنے آج کے جدید تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا انفارچونیٹلی. دوسرا یہ ہے کہ جو نیا وکیل آ رہا ہے اس بیچارے کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے. ہم اس کو فائل تو پڑھا دیتے ہیں, ہم اسے تاریخیں لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اب وہ کیا آ گیا, اب وہ اس نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا جتھا میں. آپ جتھے کی صورت میں جاتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں اور انصاف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دلیل کم ہوتی جا رہی ہے اور جو ایک وائلنس کا جو ہے نا ایلیمنٹ وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی جو جنریشن ہے جو وکیل بننا چاہتے ہیں اس کو کس قسم کی ان کی مینٹرنگ کرنی ہے, کس قسم کی ان کو تربیت کرنی ہے کہ وہ وکالت کے شعبے کو ایک ایسا شعبہ اڈاپٹ کریں کہ میں نے خدمت کرنی ہے, میں نے خدمت سے اپنا روزگار کمانا ہے اور لوگوں کے لیے انصاف کے لیے سہل طریقے سے اپنا مقدمہ عدالت میں لے کے جانا ہے. دلیل پہ لڑنا ہے, کبھی کسی جتھے پہ یا کسی گالی گلوچ کے ذریعے. یہ جو اچھا اس میں یہ ہے کہ جی 5% لوگ ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے, اور وہ اس کا تقدس خراب کرتا ہے. ہاں جی سینئر کا رول ضرور بنتا ہے. جو ہماری بار کونسل ہے, یقین جانیے کہ مثلا میں سینئر ہوں, میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں, تو میں بلیک ٹائی پہنوں گا. اگر کوئی نیا بچہ آئے گا جس کو ابھی لائسنس نہیں ہے وہ میرون ٹائی پہنے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی وہی ڈریس پہنتے ہیں. تو یہ ایتھکس ہے نا, وہ وکالت ایک ایتھکس کا نام, ایتھکس سکھاتی ہے آپ کو, ہیومینٹی سکھاتی ہے, وزڈم سکھاتی ہے, دلیل ڈائلاگ سکھاتی ہے. وکالت آپ کو کالا کوٹ پہن کے یہ غنڈہ گردی یا وکلا گردی نہیں سکھاتی. ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا سر, کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس نا ایک گیسٹ آئے تھے, میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا جو جیسے جسٹس ڈیلیٹ کی آپ نے بات کی کہ یہ ڈیلے کیوں ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے پاس کیسز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ججز حضرات بھی مجبور ہیں کہ وہ اس کو پینڈنگ پہ لے جانے پہ یا ان کو تھوڑا سا ٹائم دینے پہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں کچھ ہارڈ فیکٹس ہیں, کچھ ہارڈ ریالٹیز ہیں, ہمیں ان کو بالکل ایڈریس کرنا چاہیے. اور کہنے میں کوئی, کیونکہ ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہر فیلڈ میں ہوتی ہے, جس طرح باقی فلم لاء میں بھی ہے. دیکھیے ہمارے جو قوانین ہیں وہ 1857 18 سینچری کے ہیں, جب یہاں پر گورا راج تھا. گوروں نے ہم پہ تسلط قائم کرنے کے لیے قوانین بنائے تھے, فوجداری کے بھی اور سول کے بھی, دو جو ہمارے بڑے لاز ہیں. دیکھیے اب وہ چلا گیا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن قوانین کے تابع ہم کام کر رہے ہیں جس سوسائٹی پہ, وہ آج کے جو قوانین لاگو ہوتے ہیں کیا انگلینڈ میں ہیں؟ ایسا نہیں ہے. انگلینڈ تو ٹریڈیشنل لاز ہیں وہاں پہ وہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں, انہوں نے اپنی سوسائٹی کو آگے لے گئے. لہٰذا ہمیں اچھے لیجسلیٹر چاہیے. آج کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنے قوانین کو اگر بدل لیں گے, ترامیم کر لیں گے. آج کے دیکھنا پرانے قوانین آج کے حالات پر فٹ نہیں ہوتے. آج جو چیزیں اویلیبل ہیں, ڈی این اے, انڈیویجول چیزیں ہیں جو پہلے تو ادوار میں نہیں تھیں. آج میڈیا ہے, یہ ساری سرکمٹانشل ایویڈنس ہے. دیکھیے اس لیے جب تک آپ اپنے قوانین کو ترامیم نہیں کریں گے, اب جدید تقاضوں کے مطابق نہیں بنائیں گے, پرانے قوانین کو آپ اڈاپٹ کرتے رہیں گے, تو سوسائٹی کیا ہوگی؟ سوسائٹی میں اضطراب پیدا ہوگا, سوسائٹی میں ڈیلے آئے گا انصاف میں, سوسائٹی میں بے چینی پیدا ہوگی. تو کیا ہوگا؟ لوگ لڑیں گے. لوگوں کا انصاف کے جو ادارے ہیں ان سے اعتماد اٹھ جائے گا آج کل جو ہو رہا ہے. لہٰذا آپ کے اس پروگرام کی حفاظت سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم مطالبہ کرتے ہیں حکمرانوں سے بھی, لیجسلیٹر سے بھی, اور جو نئے بچے آ رہے ہیں ان سے بھی کہ وہ ریسرچ ورک کریں. جب تک آپ ریسرچ ورک کر کے اپنے چیزوں کو کمپیریزن نہیں کریں گے دوسری راستوں کے ساتھ, تب تک آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. دیکھنا یہ قوانین ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو بلڈ کرتے ہیں. جب تک آپ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتے. امریکہ اور ہمارے نیو یارک میں اگر آج آپ کہہ دیں
کہ جی قانون نہیں ہے تو سب سے زیادہ چوریاں وہاں ہوں گی. لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ ایک دفعہ ہم قانون کے شکنجے میں آ گئے تو پھر کوئی طاقت ہمیں چھڑا نہیں سکے گی. ہمارے یہاں الٹ ہے, ہم کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں, جیسے کہ اب ہم دیکھتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے قوانین میں لوپس ہول ہے, لوپس ہول اب کور کر لیں گے تو ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا فلاں اتنے سال بعد. اب دیکھیں نا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پوتے نے کی تو پھر آگے تک اس کے جو پوتے ہوں گے وہ اس کے آگے 72 40 سالوں سے لوگ ابھی بھی کیسز چل رہے ہیں پارٹیشن سے پہلے کے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے جورسٹ ہیں ان کو کنسلٹیشن لینی چاہیے. جیسے امریکہ میں جو ہمارے ان کو جو سینیٹرز ہوتے ہیں کانگریس وغیرہ کے, ان کے ساتھ 600 لوگ ریسرچر ہوتے ہیں. اب تو خود ریسرچ ورک میں انوالو ہیں, تو وہ انہیں ریسرچ ورک کر کے دیتے ہیں. تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی شک نہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن ان کے پاس وہ کمپیٹنسی نہیں ہے. ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سینیٹر ہوتے ہیں, ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں, ان کو ریسرچ کے لوگ اٹیچ کروائیں. کمیونٹی بیس حکومتیں کیا ہوتی ہیں, لوگوں کے کمیونٹی پولیسنگ کیا ہوتی ہے, لوگ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. جب تک آپ جدید تقاضوں کے مطابق اپنے پارلیمنٹیرین کی ایجوکیشن نہیں کریں گے نا, اس وقت تک اچھی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. اور پاکستان میں اس وقت شدید بحران ہے ایک لیجسلیٹر کی جو لیجسلیشن کی ڈرافٹنگ جانتا ہو. لیکن جیسے ہمارے یہاں ریٹیں بنائی جاتی ہیں تو پیش ہونا الگ بات ہوتی ہے, ایک ریٹ بنانا جس میں وہ پوائنٹ ڈالنا کہ عدالت کو ہم کنونس کر سکیں, وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور اسی کا تو وکیل پیسے لیتا ہے. سر سول سوسائٹی نیٹ ورک کے آپ پریزیڈنٹ ہیں. سر یہ جو آرگنائزیشن ہے, یہ ادارہ ہے, یہ ابھی کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کرتا ہے؟ دیکھیے سول سوسائٹی نیٹ ورک میرا ڈریم ہے. میں چاہتا تھا کہ میں اس سوسائٹی, چونکہ سول سوسائٹی اس وقت ہم نے نام آپ کے سامنے آیا تھا جب ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی, جب افتخار محمد چودھری صاحب ہمارے چیف جسٹس صاحب کو نکال دیا گیا تھا تو تحریک چلی تھی, تو اس وقت ہم نے بڑا کام کیا تھا. اور ایک وہ میں تو ایک رول ماڈل بنایا تھا ڈیانا کو, کیونکہ ڈیانا نے سوسائٹی پہ بڑا کام کیا تھا, ہمارے یہاں بھی آئی تھی. تو اس کو میں نے رول ماڈل بنا کر سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کا نام رکھا تھا. ہم بنیادی طور پر کام کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ پہ, ہم کرتے ہیں ایڈوکیسی پر, ہم چائلڈ رائٹس پہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ جہاں جہاں کوئی جرائم ہو رہے ہوتے ہیں ہم اس کے اگینسٹ سوسائٹی کو بلٹ اپ کرتے ہیں. ہم کوئی یونیورسٹیز میں جا کے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں سیمینار کرتے ہیں, لوگوں کو کویشچن ہوتا ہے, ڈبیٹ کرواتے ہیں, ایک ڈائلاگ رکھتے ہیں تاکہ لوگ جو اسٹوڈنٹ کے درمیان اسپیشلی یوتھ کے جو ذہنوں میں کانفلکٹ ہے وہ ابھر کر سامنے آئے, وہ اپنے کویشچن کواری کر سکیں. سول سوسائٹی بنیادی طور پر جو معاشرے کے وہ بہترین دماغ جو لوگوں کے لیے سوچ رکھتے ہیں, احساس رکھتے ہیں, تکلیف آپ کو ہوتی ہے تو فیل ہم کرتے ہیں, ہم معاشرے میں نکلتے ہیں, کوئی کرائم ہو جائے تو اس کے خلاف نکلتے ہیں. ہاں اگر کوئی ایسی کمپین چلانی ہے کہ اگر کوئی ایسی وبائیں پھیل گئی ہیں تو اس کے روک تھام کے لیے ایک سول سوسائٹی نے جو اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے. دیکھیں نا اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, میڈیا ہوتا ہے, پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں, اور ادارے ہوتے ہیں. اس طرح سول سوسائٹی بذات خود بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. تو لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے بتاتے ہیں کہ جی ہم ایڈوکیسی کا کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں جو وکٹم فیملی ہوتی ہیں ان کے ساتھ عدالتوں میں فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. جہاں جہاں کوئی اس قسم کے الارمنگ قسم کے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں مطلب دنیا بھر میں, جہاں پر ہم امن کی جو دیے ہیں نا وہ روشن کیا کرتے ہیں. جیسے جان ایلیے نے کہا تھا کہ جب چاروں طرف اندھیرے چھا جائیں تو ان اندھیروں کے سدے باب نہیں تلاش کیا کرتے, اپنے اپنے حصے کا دیا روشن کرتے ہیں. اس سے پھر کیا ہوتا ہے, روشنی ہو جاتی ہے اور آپ کو اچھائی اور برائی ہر چیز نظر آتی ہے. سر آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں, کوئی ایک اچیومنٹ جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو, یا جہاں پہ آپ کو محسوس ہوا ہو کہ یہ جو میں نے کام کیا یہ مطلب میری زندگی کا ایسنس ہے, وہ کون سا کام؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ جب ہم نے کام شروع کیا تھا آج سے 20 سال پہلے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ رائٹس ہوا کرتے تھے. جی اگر کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہونا تو لوگ کیا کرتے تھے, وہ گاڑیاں جلا دینا, بینک لوٹ لینا, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا. تو پاکستان میں ہم نے ایک نیا کلچر شروع کیا تھا. وہ کلچر تھا کینڈل ویجل والا, کہ جہاں کہیں بھی اس قسم کے انسیڈنٹ ہونے پوری دنیا میں, مثلا آپ نے دیکھا کہ پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان میں بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے, اور 2 دہائیوں میں 80,000 سے زیادہ سویلین اور تقریباً 12 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی کے پرسنل نے جان دی. اسی طرح دنیا کے اکراس دی بارڈر دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اس قسم کے انسیڈنٹ ہوئے, حادثات ہوئے جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا, تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سوسائٹی کے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ وائلنس کو سے نو ٹو وائلنس, تو ہم وہ امن کے دیے لے کر سڑکوں پہ آئے. تو ہم نے ایک نئی ٹرینڈ دی کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے, جہاں جہاں وائلنس ہوتا ہے
تو جہاں دنیا وائلنس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو پاکستانی بھی بڑے ماڈریٹ ہیں، پاکستانی پرامن لوگ ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، اس وائلنس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، اور جو حادثات ہمارے ساتھ ہوئے دہشت گردی کے، ہم نے اس کو کنڈیمڈ کیا اور معاشرے میں ایک روشن خیالی کا جو ایک کلچر ہے وہ کریٹ کیا۔ اس کلچر سے کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان بھر میں جہاں بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو سول سوسائٹی کے لوگ کراچی میں، پشاور میں، جہاں بھی ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور اس کے وائلنس کے خلاف اپنے امن کا ایک دیا روشن کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں یہ پائنیئر تھے، اور ہم نے ایک ایسی نہج ڈالی کہ آج میری مسز بھی ایکٹیوسٹ ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ موم بتیوں والا جوڑا، تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہ جو ایک چیپٹر تھا ہم نے شروع کیا تھا۔ دوسرا آ جاتا ہے عدالتوں میں۔ عدالتوں میں ہم نے بہت سارے کیسز کیے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے، مثلاً جہاں پر لیزز ختم ہو گئی تھیں اور لوگوں نے اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ قبضہ جمائے ہوئے تھے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے سو موٹو ریٹس کروائیں، اس کے ذریعے بلین آف روپیز گورنمنٹ کو آئے۔ آج بھی ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2018 کا لگا ہوا تھا کہ پنجاب میں 502 پیٹرول پمپ ہیں جن کی لیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور ہمارا یہ موقف ہے کہ جو باقی ریمیننگ ہے وہ ان کے آکشن ہونے چاہیے۔ ہم نے بہت سارے قوانین بنوائے عدالتوں کے ذریعے، ابھی بھی ہمارے پینڈنگ ہے۔ مثلاً میں آپ کو ایک بہت بڑا ہمارا یہ بھی اچیومنٹ ہے، جب کووڈ شروع ہوا تو مجھے یاد ہے کہ دسمبر 2019 میں ہمارا ایک کیس لگا ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس صاحب اس کی سماعت کر رہے تھے، تو اس دنوں میں سیکٹری، اس وقت سیکٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ دونوں آئے ہوتے تھے۔ میں نے ویسے کورٹ سے کہا سر میں نے چائنا میں سنا کہ کووڈ کی کوئی اس قسم کی بیماری ہے، تو ہمارے یہاں کوئی، ہماری حکومت کی کوئی اس پہ نظر ہے؟ تو کورٹ نے مخاطب کیا دونوں سیکٹری اور منسٹر کو کہ بھئی ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ وہاں پہ آپ لوگ کیا تیاری کر رہے تھے، نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آپ کوئی ایک رپورٹ کورٹ میں جمع کوائیے گا کہ اس کووڈ کیا ہے، اس کے تدارک کیا کرنا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حکومت وقت کو اس کا جو تدارک کرنے میں، پریکاشنری میجر لینے میں بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ملا کہ ہم نے پہلے کر لیا۔ مثلا ان دنوں میں ہمیں یاد ہے کہ جو ماسک یہ اویلیبل نہیں ہوتا تھا، 100 روپے کی اس کی قیمت بڑھ گئی تھی، لوگوں نے سٹاک کر لیا تھا۔ اس ریٹ کی بنیاد پر پاکستان کی جو قوم ہے اس کو ایک شعور ملا، ایک ریزسٹنس آئی، اور جو ذخیرہ اندوز سے پرائس بڑھا رہے تھے یا حکومت کے اقدامات تھے، بر وقت اقدامات کرنے سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ سر فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ دیکھیں میرا فیوچر میں یہ گول ہے کہ میں بہت سارے عبداللہ ملک جو ہے نا میں وہ بناؤں، اور میں جو اپنا کام ہے میں ان لوگوں کو دے کے جاؤں۔ میں جو اپنی لیگیسی ہے میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، وہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہمارے نئی جنریشن ہے ان کو ٹرین کروں، ان کو یہ نالج منتقل کروں، اور جب میں جاؤں دنیا سے تو بہت سارے عبداللہ ملک ہوں جو میرے کام کو آگے بڑھا رہے ہوں۔ تو اس کا بیسٹ وے ہے جو یونیورسٹیز میں جو ہمیں جو یوتھ ہے اس کو انٹریکٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ مینٹرنگ کرنی ہے، اس کے ساتھ جو تاریخی چیزیں ہیں ان کو جوڑنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک خواہش ہے کہ عبداللہ ملک پاکستان جو کلچر ہے نا اس کو ریوائیو کرے۔ دیکھیں جو کلچر ہوتا ہے یہ سوسائٹیوں کو جوڑتا ہے، یہ معاشرے تعمیر کرتا ہے۔ کلچر آپ کی جدت کو آگے لے کے جاتا ہے، کلچر آپ میں حب الوطنی پیدا کرتا ہے، کلچر آپ میں احساس پیدا کرتا ہے، کلچر آپ کو جینے کا رنگ دیتا ہے، کلچر ایک امنگ ہے، ایک امید ہے، ایک ہوپ ہے، اور لوگ آپس میں جڑے رہتے ہیں۔ میوزک ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، پوئٹری ہے، فلم ہے، ڈرامہ ہے، یہ چیزیں آج سوسائٹی میں نہیں ہیں انفارچونیٹلی۔ ہمیں ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہے۔ پوری دنیا میں جو چیزیں ریوائیو ہوتی ہیں وہ اس ایجوکیشن کے ذریعے، اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں۔ تو یہ میرا ڈریم رہ گیا کہ میں لوگوں کو آپس میں جوڑوں پیار اور امن کے ذریعے۔ جیسے پاکستان میں جو ہم نے جب پڑھا تھا تو بہت کچھ ہوتا تھا کہ مال روڈ پر بہت ساری چیزیں تھیں، پارٹی ہاؤس ہوتا تھا، بہت بڑے بڑے لوگ رہتے تھے۔ اب عمارتیں ہیں، بڑے لوگ نہیں ہیں۔ بڑے لوگ بڑی عمارتوں میں نہیں پیدا ہوتے ہیں، بڑے لوگ علم اور اپنی وزڈم کی بنیاد پہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں بڑے لوگوں کو، اور جو ہیں، ایک کوشش یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بہت بڑے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ہے کہ سوسائٹی نے انہیں کو اگنور نگلیکٹ کر دیا، ہمیں انہیں واپس لانا ہے۔ جیسے مثلاً آپ کے ہاں ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب کا انوار الحق صاحب تشریف لاتے ہیں، تو انہوں نے زندگی کا اپنا پیشن بنا لیا۔ اب ان کا پیشن کیا ہے کہ جو مجھے سیلری، وہ مجھے جو پینشن ملتی ہے یہ میری سیلری ہے، اور مجھے اپنے اس فن کو، جو انہوں نے فن کیا ان کا فن نالج ہے، لوگوں تک منتقل کرنا۔ جیسے آپ کا یہ بڑا رنون
ایک انسٹیٹیوشن کا ایک وہ ہے ایلیمنٹ ہے آسک اور صلح کریں. آئی اپریشیٹ اٹ کہ جب آپ لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کو کسی نے کہا نہیں کہ آئیں آپ کو دو بٹھائے دیں, لوگ کہتے ہیں معصومے سے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کبھی کسی نے کہا. تو یہی وہ کلچر ہے جس کو اپنے ریوائیو کرنا ہے کہ آئیں جوڑیں. پھر یہ کہ دیکھیں جو مساجد ہیں بنیادی طور پر اللہ کے گھر ہے, کمیونٹی سینٹر ہے. بالکل ہے. کیا تھا کہ انسانوں کے لیے. دیکھیں نا, ہمیں لوگوں سے وہ سوالات کبھی نہیں اٹھانے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرنے ہیں. آپ کا رب کون ہے, عبادات کے متعلق ہمیں تو وہ کرنا چاہیے کہ قاسم علی شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کا, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وی اپریشیٹ یو. ہم آپ کے ادارے کو, آپ کا کیا حال ہے, آپ کی فیملی کا کیا حال ہے, آپ کو نظر نہیں ہے, میں نے کل دیکھا کہ بغیر نماز میں خیریت تھی. تو یہ جو چیزیں نا یہ انسانیت ہیں. تو ہمیں آدمیوں کو انسان بنانا ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. سر, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی 1979 کے بعد پاکستانی معاشرے میں ڈائلاگ کا سسٹم ختم ہو گیا تھا. ایک ڈائلاگ تھا, ایک ترویج تھی, ایک تبلیغ تھی ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے, زندگی کے لیے, ہوپ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب نے اپنے اس فکر کے ساتھ, ایک سوچ کے ساتھ, ایک وزڈم کے ساتھ, ایک پیشن کے ساتھ یوتھ کو ایڈریس کیا ہے اور لوگوں کو وہ چیزیں جو ان کی زندگیوں میں, ان کے نارمل روٹین میں جن کے کوئی معنی نہیں تھے, انہوں نے ان چیزوں کو معنی دی ہے اور کہا کہ آپ کی گرد و نواح میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنے قریب لا کر زندگی کے بہترین رنگوں سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ان کو جینے کا فن سکھایا, ان کو علم کی جو ایک تلاش ہے بتلاشی ہے, کنویں کے قریب جاننا سکھایا, کتاب پڑھنا سکھایا, کتاب کی میننگ پڑھنا سکھایا, اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا جو چیپٹر ہے انہوں نے ان چیزوں کو قریب کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ کام کر رہے ہیں یوتھ کے لیے اور یوتھ کی موٹیویشن کے لیے, یہ سب سے بڑا کام ہے. اور پاکستان میں شاید اس فکر کی ضرورت ہے اور اس کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مثلا قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن نے جو ایک معیار سیٹ کیا, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں, اس کو بڑھائیں, یوتھ تک لے کر چلیں, رکھیں نہیں. قاسم علی شاہ نے جو گین کیا تو لوگوں تک پہنچایا, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس سلسلے کو, ربط کو ہم توڑیں نہیں, جوڑیں. اور یہی چیز ہے. اور میرا ایک یہ چیز ہے کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دو, جو لکھ رہے ہیں ان کا ساتھ دو, جو آپ کے لیے بول رہے ہیں ان کا ساتھ دو, ان کا وشواس بڑھاؤ. تو قاسم علی شاہ صاحب لڑ بھی رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں. اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم ان پر تنقید نہ کریں, کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے کام کریں, آنے والی جنریشن کے لیے کام کرتے ہیں. میں مبارکباد دینا چاہوں گا آپ کی فاؤنڈیشن کو, قاسم علی شاہ صاحب کو, کہ وہ نہ صرف اپنے جو ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے, اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, بلکہ اپنی فکر اور سوچ کے ساتھ قریب ترین جو ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں ان کی ہمت کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں کہ آئیں مل کر ایک ایسے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں کہ جب ہم دائیں بائیں دیکھیں تو ہمیں خوبصورت پاکستان نظر آئے, جس میں امن ہو, بھائی چارہ ہو, رواداری ہو. تو قاسم علی شاہ صاحب نے معاشرے میں رواداری کو فروغ دیا ہے. رواداری سے بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے, بھائی چارے سے کیا ہوتا ہے, انسانیت فروغ پاتی ہے. اور انسانیت ہی قرآن کا بھی موضوع ہے. قرآن کا موضوع عبادات نہیں ہے, انسانیت ہے, عبادات ذات تک ہے. تو یہ جو انسانیت کا چیپٹر ہے, میرا خیال ہے قاسم علی شاہ نے بہت اچھا کام کیا. بہت بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اتنی خوبصورت گفتگو کی. خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی کہ جو گیپ ہے لوگوں کے درمیان, اگر اس کو ختم کر لیا جائے اور صرف ایک پیج پہ ہم اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے سیکھنا ہے اور چیزوں کو لرن کر کے آگے بڑھنا ہے, تعلیم ہو یا سکلز ہوں, ہر چیز کو سیکھ کے ہم نے آگے کی طرف جانا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو اس کرنٹ سچویشن سے نکال کے بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.